بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے برادران وطن بھی، اس لیے کہ برادران وطن بھی دعا میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہو، سب ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا رحیم ہے. وہ خود قرآن میں کہتا ہے، رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے، رمضان کے مہینے کی آیت اللہ نے اتاری، ساتھ میں یہ آیت بھی اتاری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یہ جواب جو ہے، دیکھو ایک پوائنٹ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی جی، آپ سے اگر میرے بندے یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوں، تو آپ کہہ دینا میں قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں. دوسری جگہ پہ کیا، یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں کہتے ہیں، قل اللہ، آپ یہ جواب دے دیجئے. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، آپ جواب دے دیجئے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. یعنی جہاں پر کئی قرآن میں جگہ ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا، اب یہ کہہ دیجئے، اب یہ کہہ دیجئے، اب یہ کہہ دیجئے. یہاں حضور سے جواب نہیں دلوایا، یا خود اللہ نے جواب دیا. یہ فرق ہے. یہ قرآن کے تدبر تو اسی کو کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ اللہ خود جواب دیتے ہیں. یہ نہیں کہا قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. نہ، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں. پھر عبادی کا جملہ لا رہے ہیں. عبادی مطلب کہ اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے، تو یہ تو میرے بندے کہہ رہے ہیں. اگر اللہ ہمیں پسند نہ کرتا تو میرا بندہ تھوڑے کہتے. یہ نا، اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو یہ عبادی جو جملہ ہے نا، عبادی میرے بندے، علماء نے لکھا ہے اس سے کثرت مراد ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے فبشر بعبادی، تو یہاں عبادی نہیں لایا، فبشر بعبادی الذین یستمعون القرآن، یہ کم لوگ ہوں گے وہ. لیکن یہاں جو ہے بتا دیا کہ بہت لوگوں جو بھی آپ سے پوچھے آپ اتنا جواب دے دو، میں قریب ہوں.
آپ دعا مانگو گے، آپ آمین کہو گے تو اللہ بہت قریب ہے. پھر بعد میں وعدہ بھی کرتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جو دعا مانگے گا تو میں اس کو قبول بھی کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ مجھ پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. تو دعا میں 3 باتیں ذہن میں رکھنا. نمبر 1، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. جیسے ویزا ریجیکٹ ہو گیا کہ کبھی ویزا نہیں دیں گے ہم، یا کہ یہ پیپر ریجیکٹ ہو گیا، دعا میں ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دوسرا کہ دعا یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے اسے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے یہ راتیں کچھ رہ گئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت کو اور جوش آتا ہے. جو قریب آنا ہوتا ہے نا کہ چلو اب 2 راتیں رہ گئی، 3 راتیں رہ گئی، تو یہاں لوگ تو یعنی یہ ہوتے ہیں کہ چلو 3 دن کے بعد روزے ہی نہیں رکھیں گے، 3 دن کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے. لیکن وہاں اللہ کی رحمت خوب ٹوٹ کے برستی ہے. اور فقہاء اور علماء نے لکھا ہے آخری راتوں میں، لیلۃ الجائزہ میں، انعام کی رات میں اور عید کے دن، ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں لوگوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا گھنٹے میں دے دیتا ہے لوگ. اس لیے یہ راتیں بہت قیمتی ہیں. اس لیے ان راتوں میں دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے، تنہائی میں دعا مانگے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مجمع میں دعا مانگو، مجمع ہو تو دعا مانگے، یہ بات نہیں. اللہ کو دعا بہت پسند ہے. خلاصہ کلامی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے، اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرمائے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جسے دعا مانگنے کی توفیق نہ ملی سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض ہے. تنہائی میں میرے ابا بہت دعا مانگتے تھے. وہاں حرمین شریفین میں ہم جاتے تھے تو سارے دعوت کے پروگرام کے ساتھ، وہاں دعوت کے پروگرام میں کرنا، بیان میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. سارے پروگراموں کے ساتھ رات کو 2:30 بجے حرم شریف چلے جاتے تھے، 2:30 بجے، اور 2:30 بجے جا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر خوب دعا مانگتے تھے. ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ بالکل میرے قریب ہوتا ہے، تجھے جو کہلوانا ہو کہلوا دینا، میں کہہ دوں گا اللہ سے. یہ بھی مجھے کہا کہ جو تجھے چاہیے کہہ دے، میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ بالکل میرے قریب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور یہ بھی کہ اللہ نے خود نے جواب دیا، یہ نہیں کہ حضور سے جواب دلوایا. یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے جواب دیا. دوسری ایک بات، آج میں جیسے واٹس ایپ پر بھی میں نے بھیج دیا ہے، اور آپ لوگوں کو 5 اہم نصیحتیں کرتا ہوں، اور واٹس ایپ پر میں نے بھیج دیا ہے کہ کبھی بھی نماز مت چھوڑنا. یہ نصیحت میری مضبوطی سے پکڑ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے ہی وصیت کی تھی، الصلاۃ 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 الصلاۃ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز مت چھوڑنا، نمبر 1. دوسرا، قرآن شریف سے دوستی کر لو، قرآن کو پکڑ لو، قرآن سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ، سمجھو، تدبر کرو، اور قرآن شریف بہت پڑھو، دوستی رکھو قرآن سے. علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن سے دوستی کر لی گویا کہ اللہ سے دوستی ہو گئی. بس جس کو قرآن مل گیا اسے اللہ مل گیا. یہ ہے مختصر سی بات، کیونکہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ اس سے بات کر رہا ہے. تیسری نصیحت، سچ، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں. مال رہے تو ٹھیک، مال جائے تو ٹھیک، جان بچے تو ٹھیک، جان جائے تو ٹھیک. جھوٹ نہیں بولیں گے. سچ سے، لیکن سچائی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، الصدق ينجي والكذب يهلك. سچ کی بات کرو.
اور چوتھی بات کہ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، اٹھتے بیٹھتے ساری بھلائی آپ کو ملے گی انشاءاللہ، جو درود آپ کو یاد ہو۔ پانچواں، اٹھتے بیٹھتے استغفار، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ دوسری ایک اہم بات یہ کرتا ہوں، جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت ان کے مزاج کے مطابق کرو۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ان کے مزاج کے مطابق، یہ نہیں آپ سونا کھلانا چاہتے ہو ان کو سونا نہیں کھانا، ان کو تو روٹی کھانی ہے، لیکن ان کے مزاج کے مطابق۔ ماں باپ کا اکرام، کہ ماں باپ کی دعائیں آپ کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی، اور ماں باپ کا دل دکھایا تو آپ کی نسلوں کو یہ چیزیں اجاڑ دے گی۔ ہوتا ہے بڑھاپے کے اندر باپ کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، ماں کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو نصیحت کروں گا، یہ سب یعنی 27 کی میری یہ نصیحت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک آدمی تھا، ایک قصہ میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آ ہی گیا ہے تو میں سنا دوں۔ ایک آدمی تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، اور لوگ میرے پاس دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں، کہ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کبھی بھی میری دعا رد نہیں ہوتی۔ مجھے ایک دعا ایسی معلوم نہیں ہے کہ جو میری قبول نہ ہوئی ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کسی ساتھی نے کہ یہ بھی اللہ، یعنی آپس میں تذکرہ، یہ فقہاء نے، علماء نے قصے لکھے، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو فرمایا کہ بھی آپ کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا میں میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، بہت خدمت کرتا ہوں ماں باپ کی۔ بہت اچھا، چلو میں کیسی خدمت کرتا ہوں بتاؤ تم کو۔ تو چلو، تو چنانچہ سارے کے سارے جو ہے گھر پر گئے۔ جب گھر پر گئے تو 2 سور کھڑے تھے، 2 خنزیر۔ فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، ان دونوں کی میں خدمت کرتا ہوں۔ بھئی یہ دونوں ماں باپ، سمجھ میں نہیں آتی بات، 2 سور ہے تو 2 خنزیر ہے۔ بولے یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، کچھ گناہ ان سے ہو گیا، اللہ نے انہیں سور بنا دیا، لیکن آتے ہی سب سے پہلے میں انہیں چارہ ڈالتا ہوں، ان کے پاؤں دھوتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی جو تھا وہ رونے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ میں اب تک جب تک یہ زندہ رہیں گے، میں کیا گناہ ہو گیا تھا، کیا میٹر تھی، وہ ساری تفصیل میں نہیں جاتا میں، لیکن کبھی تو اللہ نے سور بنا دیا، یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، میں روزانہ ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ میرا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں کی وہ خدمت کرتا ہے تو اگر ماں باپ مسلمان ہو، ماں باپ جو ہے یہ دیندار ہو، ماں باپ جو ہے بھلے ہوں، قرآن میں تو کہا گیا ہے ماں باپ مشرک اگر ہو تو بھی کہا گیا ہے صاحب ما فی دنیا معروفہ، یہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تمہارے ماں باپ مشرک ہیں پھر بھی بھلائی کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، تو اگر مسلمان ہو تو۔ اس لیے یہ میری نصیحت مضبوطی سے پکڑ لینا کہ ماں باپ کی خدمت، ان کا دل دکھانا نہیں بلکہ ان کو خوش کرنے کی تدبیریں کرنا، یہ کہ ان کو خوش کرنے کی تدبیریں کرو۔ پھر دیکھو آپ اپنی فیکٹری میں اتنا نہیں کماؤ گے اور اپنے مال میں اتنا نہیں کماؤ گے جو ان کا دل خوش کرنے سے آپ کماؤ گے۔ اب وہ دل خوش کرنے کی تدبیریں ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ دوسری ایک بات کہ بھئی نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو، احکامات الہیہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے اس کا اہتمام ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری چل رہی تھی، میں نے اس پر چھوڑا تھا کہ شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہدیہ دیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدیجہ کو کیا ہدیہ دیا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ چاند رات تک چلے گا، چاند رات، جب چاند یعنی عید کی رات ہوگی تب تک انشاءاللہ چلے گا۔ اب یہ کہ عید کے بعد یہ پروگرام جاری رکھنا نہ رکھنا یہ مشورے کی چیز ہے ہماری، وہ دیکھیں گے، لیکن یہ چاند رات تک چلے گا، اس لیے سنتے رہنا۔ اس میں انشاءاللہ بتا دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدیہ دیا،
پوری سیرت میں نے بیان کی پہلے رمضان سے، کبھی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب یہاں پر آ کر معاملہ رکا ہے کہ خدیجہ نے تو ہدیہ دیا، میاں بیوی دوسرے کو ہدیہ دیتے ہی دیتے ہیں، کیونکہ خدیجہ نے تو دیا غلام زید بن حارثہ، وہ قصہ پورا میں نے بیان کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا یہ انشاءاللہ اگر یاد رہا، وعدہ تو نہیں کرتا اس لیے کہ 2-3 راتیں رہ گئی ہیں اور مضامین بھی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب مفتی صاحب سے جو ہے کچھ مسئلے سن لو آپ۔ آج آپ لوگوں کو عید کے دن عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی اور عید کے دن کے کیا مسائل ہے وہ آپ لوگوں کو مختصر انداز میں سمجھا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ پورے رمضان پابندی والی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشی میں عید دیتا ہے مسلمانوں کو۔ اسی طریقے سے ہم پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے تو موت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید دے گا۔ دنیا کی عید تو ایک دو دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور موت پر جو عید ملے گی وہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ عیدین جو مسلمانوں کو ملے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر دی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن عید مناتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بھی یہ کون سی عید ہے؟ بولا یہ ہم زمانہ جاہلیت سے مناتے ہیں، اس میں خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جاہلیت کی ساری رسمیں ختم ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جاہلیت کے ان 2 دنوں کے مقابلے میں اسلام کی 2 عیدیں دیتا ہے۔ اب یہ والی 2 عیدیں ہیں تمہاری، ایک عید تو رمضان کے ختم پر عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔ جو عید الفطر ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس عید الفطر کے اندر بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عید الفطر کی ابتدا جو ہے وہ نماز سے ہوتی ہے، نماز عید الفطر سے، اور یہی اصل بندگی ہے کہ نماز عید الفطر سے اس دن کو شروع کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اصل یہ چیز ہے، باقی خوشی وغیرہ وہ اپنے حد کے اندر رہ کر انسان منائے۔ اب ہر سال تو عید کی نماز مسجدوں کے اندر اور اسی طریقے سے میدانوں کے اندر ادا کی جاتی تھی، اس سال حالات کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں اور بلڈنگوں کے اندر ہے، تو نماز کس طریقے سے پڑھنی اور کسے پڑھنی کسے نہ پڑھنی، تو اس سلسلے میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہے بالکل وہی شرائط عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہے۔ جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے انہی شہروں اور قصبات کے اندر عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط تھے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ لہذا جن شہروں اور قصبات کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی تھی اسی کے اندر عید کی نماز بھی ہوگی۔ اب مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی ہے تو گھروں کے اندر، اسی طریقے سے بلڈنگ میں کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ جمع ہونے کی اجازت ہو تو وہاں پہ جمع ہو کر لوگ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے یہ بنیادی طور پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مرد ہونے چاہیے، اگر 3 سے کم ہوں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جمعہ اور عید کی نماز میں بنیادی ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کے دن عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خطبہ نہیں ہوگا تو جمعہ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی، اور عید کے دن جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس خطبہ نہیں ہے، ویسے واٹس ایپ پہ والد صاحب کی طرف سے ایک مختصر سا خطبہ بھجوا دیا گیا ہے، وہ لوگ اپنے اپنے پاس میں رکھے، اس کو دیکھ کر ہم خطبہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور خطبہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو خطبے کے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ خطبہ سنت ہے۔ لیکن سنت کا یہ مطلب نہیں کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے، اہتمام کرے، یہ اس وقت ہے جب کہ خطبہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھے کہ عید کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ صبح سورج کے نکلنے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، اس بیچ میں عید کی نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ اس دن کا یہ بھی دھیان میں رکھے کہ عید کے دن سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے
کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ پہلے ہم اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، پہلے عید کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہو وہ پڑھے۔ عید کی نماز ویسے تو صرف مردوں پر واجب ہے، لیکن اگر گھروں میں نماز ہو رہی ہے اس میں عورتیں بھی اگر شریک ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب عید کی نماز کا مختصر سا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں، کیونکہ عام طور پر یہ طریقہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے یہ عید، تو لوگوں کو اس کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا دھیان سے نکل جاتا ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ جس طرح عام نمازوں کے اندر اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو عید کی نماز کے لیے اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں۔ جب نماز شروع ہوگی تو نماز شروع ہونے کے وقت میں امام یہ نیت کرے گا کہ میں عید الفطر کی نماز 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، اور مقتدی یہ نیت کریں گے کہ ہم اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، بس یہ نیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نماز شروع ہوگی۔ نماز اس طریقے سے شروع ہوگی کہ عام طور پر جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے لیے کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد باندھ لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے پہلی تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اس میں ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں۔ زائد تکبیریں اس طریقے سے ہوگی کہ کان تک ہاتھ لے کر جائیں گے، اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، تھوڑی دیر کھڑے رہو، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر۔ پھر اس کے بعد پھر سے کان تک ہاتھ لے کے جاؤ اور ہاتھ کو چھوڑ دو۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ لے کے جاؤ اور ہاتھ کو باندھ دو۔ تو گویا کہ یہ 4 تکبیریں ہوئی۔ پہلی تکبیر اور چوتھی تکبیر میں کان تک ہاتھ لے جانے کے بعد ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، اور بیچ کی 2 تکبیروں کے وقت میں کان تک ہاتھ لے کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر جو امام ہوگا وہ سورہ فاتحہ پڑھے، مختصر سی سورت پڑھے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد پہلے سورہ فاتحہ ہوگی، پھر سورت ہوگی، اور سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہاں پہ 3 زائد تکبیریں ہوگی، اس طریقے سے کہ کان تک پہلے ہاتھ لے کے جاؤ اللہ اکبر اور یہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کرو، کان تک ہاتھ لے کے جاؤ، ہاتھ چھوڑ دو۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کرو، کان تک ہاتھ لے جاؤ اور ہاتھ کو چھوڑ دو۔ پھر چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں کان تک ہاتھ لے کے نہیں جانا ہے، کان تک ہاتھ لیے جائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ عید کی نماز ہو گئی۔ عام دنوں کے اندر تو چونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے تو عید کی نماز میں اگر سجدہ سہو واجب کرنے والی کوئی چیز پیش آتی ہے تو خاص عید کی نماز کے اندر سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی تو چونکہ مجمع بہت کم ہوگا اس لیے اگر کوئی سجدہ سہو واجب کرنے والی چیز پیش آئے تو امام باقاعدہ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ عید کی نماز کا مختصر سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اگر ایسا ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ یہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہوگی، مثلا گھر کے اندر جو ہے نا وہ عورتیں زیادہ ہے، مرد کم ہے، 3 سے زیادہ مرد نہیں ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو پھر اس کا بدل بتایا گیا ہے کہ اس کا بدل یہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے انفرادی طور پر، اور یہ چاشت کی نیت سے جو پڑھیں گے تو یہ جو 2 رکعت یا 4 رکعت ہے یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور یہ چونکہ عید الفطر کا مکمل طور پہ بدل بھی نہیں ہے اس لیے ان 2 رکعتوں یا 4 رکعتوں کے اندر 6 زائد تکبیریں بھی نہیں ہوگی۔ نارمل جس طرح اشراق کی اور چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے چاشت کی نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو عید کی نماز ہو گئی۔ یہ بنیادی کچھ مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عیدوں کو بہت اچھے انداز میں گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عید ہمیں ایسی مل رہی ہے سادگی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہی ایسی تھی کہ کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، تو وہ لوگ عید کے اندر اتنی ساری خوشیاں منا کہاں سکتے ہوں گے؟ تو کم سے کم اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اور صحابہ کی اس سنت پر عمل کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ اللہ ہمیں سادگی سے عید منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
پہلے تو جو ہے توبہ کر لو سب، میں جو پڑھاؤں وہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک قسم کے توبہ ہو گئی۔ مجمع جو بھی سن رہا ہے، کسی بھی پیر سے آپ منسلک ہوں، کسی بھی شیخ سے منسلک ہوں، یہ جملہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں کہ تقریباً سب لوگ یہی جملے پڑھواتے ہیں۔ آدمی حقیقی توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اسی لیے آتا ہے حدیث شریف میں کہ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تنہائی میں دعا مانگے، مجمع میں دعا مانگے۔ ہم بھی کچھ تھوڑا مختصر جو بھی دعا اللہ توفیق دے گا مانگ لیں گے، آپ آمین کہو گے، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے مانگیے۔ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنے بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہو۔ دل کی مانگی ہوئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔